وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 177 کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے کی گئی۔ یہاں سے سورہ بقرہ کا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے سورہ بقرہ کا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ پہلے حصہ میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کو بیان فرمایا، اور دوسرے حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے رسالت کو بیان فرمایا اور رسالت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہونے والے شبہات اور اعتراضات کا جواب دیا۔ اب یہاں سے سورہ بقرہ کا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے، اور اس تیسرے حصے میں اللہ تبارک و تعالی جہاد کو بیان فرمائیں گے۔ اس تیسرے حصے میں اللہ جہاد کو بیان فرمائیں گے۔ تو اس تیسرے حصے کا خلاصہ سن لیجئے کہ اس پورے تیسرے حصے میں اللہ کیا کیا بیان فرمائیں گے اور جہاد کو کس انداز میں بیان فرمائیں گے۔ یہ حصہ آیت نمبر 177 سے شروع ہوتا ہے آیت نمبر 252 تک۔ تو اس میں ابتدائی جہاد کی جو مراحل اور منازل ہیں، جہاد کے ابتدائی مرحلے ہیں، وہ 3 مرحلے اور 3 منزلیں ذکر ہوں گی۔ اس میں جہاد کی ابتدائی 3 منزلیں اور ابتدائی 3 مرحلے ذکر ہوں گے۔ پہلا مرحلہ اور پہلی منزل کہ مجاہد کی اصلاح، مجاہد کی اصلاح، اس کو تعبیر کیا جاتا ہے نفس کی اصلاح سے، کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نفس کی اصلاح کی اور تربیت کے کچھ اصول ذکر فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے کہ جب جہاد کرو گے کسی ملک میں تمہیں فتح حاصل ہوگی، تو اس ملک کی اصلاح کس طرح کرو گے، اس ملک کی اصلاح کس طرح کرو گے، اس میں کون کون سے قانون نافذ کرنے چاہیے۔ اور جب ملک کی اصلاح ہو جائے، اپنی حکومت قائم ہو جائے، تو پھر گھروں کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو تیسرا مرحلہ جو ذکر ہوگا وہ گھروں کی اصلاح کا ذکر ہوگا کہ تم نے اپنے گھروں کی اصلاح کس طرح کرنی ہے۔ تو جو سب سے پہلا مرحلہ اور پہلی منزل ہے وہ ہے نفس کی اصلاح، یعنی مجاہد پہلے اپنی اصلاح کرے، پہلے اپنی اصلاح کرے کہ میں نے کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مجاہد کی تربیت کے لیے 10 صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ کتنی صفات کا؟ 10 صفات کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ 10 صفات مجاہد کے اندر ہونی چاہیے۔ 5 کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے اور 5 کا تعلق عمل کے ساتھ، اعضاء کے ساتھ، جوارح کے ساتھ۔ 5 کا تعلق عقیدے کے ساتھ اور 5 کا تعلق عمل کے ساتھ۔ عقیدے میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مجاہد ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانے والا ہو۔ کس پر ایمان لانے والا ہو؟ اللہ پر ایمان لانے والا ہو۔ یہ اسی آیت میں اللہ اس کو بیان فرماتے ہیں۔ اور دوسری چیز ایمان بالیوم الآخرت، آخرت کے دن پر ایمان لانے والا۔ دوسری صفت کیا ہونی چاہیے مجاہد کی؟ آخرت کے دن پہ ایمان لانے والا ہو۔ اور تیسری صفت تمام کے تمام ملائکہ پر ایمان لانے والا۔ کس پر ایمان لانے والا ہو؟ تمام ملائکہ اور فرشتوں پر۔ چوتھی صفت جو عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانے والا۔ یہ ساری ترتیب کے ساتھ اس آیت میں مذکور ہے۔ اور 5ویں صفت جو عقیدے والی ہے وہ یہ کہ تمام کے تمام نبیوں پر ایمان لانے والا۔ تو یہ 5 صفتیں مجاہد کی وہ ہیں جو عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر اور تمام نبیوں پر ایمان۔ اور 5 صفتیں اللہ نے وہ ذکر فرمائی ہیں
جن کا تعلق اس کے ساتھ ہے جوارح کے ساتھ، عمل کے ساتھ، کہ مجاہد نے عملی زندگی کے اندر کیا کرنا ہے، اس میں سب سے پہلی صفت مجاہد کی یہ ہے کہ وہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، اللہ کے راستے میں جب تک اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکے گا تو جہاد بھی نہیں کر سکے گا۔ جہاد کے لیے کچھ مال اسباب بھی کیا ہے، ضروری ہے۔ تو پہلی صفت یہ ہے کہ مجاہد کے اندر انفاق فی سبیل اللہ والی صفت ہونی چاہیے۔ دوسری صفت اقامت صلاۃ، اقامت کہ یہ مجاہد نماز قائم کرنے والا ہو۔ نماز کیا ہو؟ جب تک نماز قائم نہیں کرے گا، اقامت صلاۃ نہیں کر سکے گا، تو اقامت دین کیسے کرے؟ ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا اور یہ چاہتا ہے کہ ملک میں اسلامی قانون آ جائے، تو یہ تو اس کا اجماع اور خیال ہے۔ تو اقامت دین کے لیے کہ دین ساری دنیا میں قائم ہو جائے، اس میں اقامت صلاۃ شرط ہے کہ پہلے بندہ خود نماز بھی پڑھنے والا ہو۔ تو ایک شرط تو یہ تھی، ایک صفت کہ انفاق فی سبیل اللہ، اور دوسری اقامت صلاۃ، اور تیسری صفت ایتاء الزکاۃ، وہ زکوٰۃ ادا کرنے والا۔ زکوٰۃ بھی اللہ کا کیا ہے، حکم ہے، فریضہ ہے، اس کو بھی ادا کرنے والا ہو۔ چوتھی صفت ایفاء العہود، وعدوں کو پورا کرنے والا۔ کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا، خواہ وہ انسانوں کے ساتھ وعدہ کیا یا اللہ کے ساتھ کوئی وعدہ کیا، تو اس وعدے کو کیا کرنے والا ہو، پورا کرنے والا ہو۔ اور پانچویں صفت یہ ہے کہ جانی اور مالی تمام تکلیفوں میں ڈٹ کے کھڑا ہونا۔ یہاں صابرین کا ذکر ہے کہ جانی اور مالی تکلیف میں صبر کرنے والا ہو، تو جانی اور مالی تکلیف میں صبر کرنے سے مراد کیا ہے کہ ڈٹ کے بندہ کیا ہو جائے، کھڑا ہو جائے۔ تو پہلا مرحلہ جو جہاد کا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی مجاہد کے اوصاف بیان فرماتے ہیں کہ 10 صفتیں مجاہد کے لیے ضروری ہیں، جن میں 5 کا تعلق اس کے ساتھ ہے، عقیدے کے ساتھ ہے، اور 5 کا تعلق اس کے ساتھ ہے، عمل کے ساتھ۔ ہمارے استاد ہیں کراچی میں مولانا عمران عیسیٰ صاحب، ہم نے ان سے تفسیر بیضاوی پڑھی ہے۔ یعنی تفسیر بیضاوی آپ یہ سمجھیں کہ پورے سال میں 1 گھنٹے کا روزانہ پیریڈ ہوتا تھا، اور ہم نے صرف 1 پاؤ پڑھی۔ کتنی؟ 1 پاؤ۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، 2 بنی اسرائیل جہاں دوسرا شروع ہوتا ہے وہاں تک 1 بنی اسرائیل پڑھا، دوسرا نہیں پڑھ سکا ہم نے۔ یعنی پورے سال میں صرف 1 پاؤ پڑھی ہے۔ وہ صرف کیا ہوتا ہے کہ تاکہ انداز سمجھ آ جائے، باقی تفسیر بندہ پھر خود کیا ہو جاتا ہے، مطالعے سے سمجھ آتا ہے۔ تو وہ میں ذکر جو کرنے لگا تھا، وہ انتہائی سخت ہے، انتہائی سخت مزاج کے استاد تھے۔ یعنی اتنے اساتذہ ہوتے ہیں تو بعض اساتذہ سخت مزاج کے ہوتے ہیں، وہ بہت ہی سخت مزاج کے تھے۔ نہ ان میں کسی بڑے کے لیے کچھ نرمی تھی، نہ کسی چھوٹے کے لیے، نہ یہ کہ متمم کا بیٹا ہے یا فلاں کا بیٹا ہے، کسی یہ پوزیشن لینے والا ہے اس کا خیال کر لو، کوئی نرمی نہیں تھی۔ وہ ایک اصول ہمیں بار بار جو سمجھاتے تھے نا، وہ میں آپ کو بتا دوں۔ وہ کہتے تھے کہ جس وقت میں ترجمہ کرنے لگوں، وہ عبارت کا ترجمہ ہو، آیت کا ترجمہ ہو، اس وقت کتاب کو دیکھنا ہے، اس وقت کس کو دیکھنا ہے، اور جب میں بات کر رہا ہوں تو میری طرف دیکھنا ہے۔ تو وہ بار بار، اور جب نیچے استاد کوئی بات کر رہے ہیں اور کوئی نیچے دیکھ رہا ہے، بس اس کی سمجھو کہ پھر خیر نہیں، اسے بس قاضی کھڑے ہو جاؤ۔ اب وہ ناگواری کے ساتھ اگر کھڑا ہو رہا ہے نا، پھر کلاس سے باہر نکل جائے۔ تو چھوٹے مدرسے میں تو یہ ہوتا ہے کہ طالب علم وہ بنا رہتا ہے، بڑے مدرسوں میں تو بڑے وہ زور لگا کے داخل لیے ہوتے ہیں، وہاں تو یہ والی بات بھی نہیں ہوتی کہ بندہ منہ بنا لے، اس کو باہر نکال دیتے تھے۔ تو وہ بعد میں یہ کرنے لگا تھا کہ جب نیچے ترجمہ ہو رہا ہو تو پھر تو کہاں دیکھنا ہے، قرآن حکیم کی طرف دیکھنا ہے، لفظوں کی طرف دیکھنا ہے۔ اور جب میں کوئی بات کر رہا ہوں، اور اگر اتنی قابل غور بات نہیں ہوتی، لیکن پھر میری طرف کیا دیکھنا ہے تاکہ مجھے بھی سمجھ آئے کہ آپ کیا ہو رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ تو 5 صفتیں مجاہد کی جو عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور 5 صفتیں جو مجاہد کے عمل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ تو یہ 10 صفات ہونی ضروری ہیں۔ یہ جہاد کا پہلا مرحلہ ہے، یہ جہاد کا پہلا مرحلہ اور پہلی منزل ہے۔ دوسرا مرحلہ، جہاد کی دوسری منزل، وہ ہے ملک کی اصلاح کے لیے 4 قوانین۔ یہاں اس حصے کے اندر اللہ ملک کی اصلاح کے لیے کتنے قانونوں کو ذکر فرمائیں گے؟ 4 قانونوں کو ذکر فرمائیں گے۔
ان میں سے پہلا قانون یہ ہے القصاص من الظالم، القصاص من الظالم، کہ ظالم سے قصاص لیا جائے۔ ظالم سے، جس حکومت کے اندر ظالم سے قصاص اور بدلہ نہیں لیا جاتا، قاتل سے بدلہ نہیں لیا جاتا، وہاں ناانصافی بھی عام ہوتی ہے، قتل بھی کیا ہوتا ہے؟ عام ہوتا ہے۔ تفصیل سے آئے گا۔ دوسرا قانون ذکر فرمائیں گے تقسیم الاموال بالقانون الشرعی، کہ مال کو تقسیم کیا جائے، وراثت کو تقسیم کیا جائے شرعی قانون کے مطابق، وراثت کو تقسیم کیا جائے شرعی قانونوں کے مطابق۔ جس ملک کے اندر مال انصاف اور قانون شرعی کے مطابق تقسیم نہ ہو، وہاں بھی انصاف قائم نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرا مسئلہ اللہ بیان فرمائیں گے مسئلۃ الصوم، روزے کا مسئلہ بیان فرمائیں گے، روزے کا فرضیت بیان فرمائیں گے، لارتباط نفس، نفس کو مضبوط کرنے کے لیے، نفس کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اور چوتھی چیز ملک کا جو قانون اللہ بیان فرمائیں گے وہ ہے النہی عن الارتشاء، رشوت لینے سے منع کرنا۔ رشوت سے، یہاں تو چھوٹا بھی رشوت لے رہا ہے، بڑا بھی رشوت لے رہا ہے، جس کی جہاں پہنچ ہے تو وہیں تک وہ رشوت لے رہا ہے۔ تو فرمایا ملک کو اگر آپ نے چلانا ہے تو اس کی اصلاح کا چوتھا قانون کون سا ہے؟ رشوت نہیں لینی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی درمیان میں چند حج اور عمرہ کے احکامات کو بیان فرمائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح جہاد کے اندر بندے کی جان بھی لگتی ہے، مال بھی لگتا ہے، اسی طرح حج اور عمرے میں بھی بندے کی جان بھی لگتی ہے اور مال بھی لگتا ہے۔ اور پھر اللہ فرمائیں گے حاجیوں کی دو قسمیں، حاجیوں کی دو قسمیں، ایک بدبخت حاجی اور ایک نیک بخت حاجی۔ یہ کہ مومن ہوں، اب بدبخت کون ہے؟ کہ جس نے کہا اللہ صرف دنیا چاہیے، صرف وہاں چلا گیا، وہاں مانگنے کا موقع تھا، اللہ نے کہا جو مانگنا ہے مانگو میں دوں گا، تو وہاں اس نے کیا مانگی؟ صرف دنیا مانگی، اللہ دنیا عطا کر۔ تو فرمایا نیک بخت حاجی کون ہے؟ جس نے دنیا بھی مانگی اور آخرت بھی مانگی، اے اللہ دنیا بھی اچھی دے اور آخرت بھی اچھی دے۔ اور یہی شریعت کا مزاج ہے کہ صرف آخرت بھی نہیں مانگنی چاہیے کہ اللہ آخرت اچھی ہے اور دنیا میں بس بندہ لوڑا لنگڑا کی طرح زندگی گزار رہا ہو، پھٹے پرانے کپڑے نہیں، اللہ دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو۔ اس کے بعد جہاد کی تیسری منزل شروع ہو جاتی ہے، وہ ہے گھر کی اصلاح۔ یہ کتنا زبردست قرآن حکیم کی ایک نظم اور ترتیب ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلے اپنی اصلاح کرو، پھر اپنے ملک کی اصلاح کرو، جب ملک کی اصلاح ہو جائے تو اب اپنے گھروں کی طرف کیا کرو؟ توجہ دو۔ تو گھروں کی اصلاح کے لیے اللہ نے اس حصے میں 18 قوانین ذکر فرمائے۔ کتنے قانون؟ 18 قانون ذکر فرمائے کہ ان قانونوں کو مد نظر رکھ کے آپ اپنے گھر کی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے گھر کی اصلاح کر سکتے ہو۔ وہ قوانین کیا ہیں کہ گھر کا جو سربراہ ہے، پہلا قانون، اس کو مال ترتیب کے ساتھ لگانے کا طریقہ آتا ہو، مال کو ترتیب کے ساتھ لگانے کا طریقہ آتا ہو، یہ گھر کے سربراہ کے لیے ضروری ہے۔ اور دوسرا قانون اس میں یہ ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہے اس میں جہاد کرنے کی قوت ہو، اس میں جہاد کرنے کی کیا ہو؟ قوت ہو۔ کیوں؟ کہ اپنے گھر والوں کی حفاظت کر سکے، باہر جا کے لڑنا تو دور کی بات، کم از کم اپنے گھر والوں کی کیا کر سکے؟ حفاظت کر سکے۔ تیسرا، گھر کی اصلاح کا جو قانون ہے اس میں اشر و حرم میں جنگ اور قتال، اس کا حکم بیان ہوگا۔ اور چوتھا جو گھر کی اصلاح کے لیے حکم ہے وہ یہ النہی عن الخمر والمیسر، کہ گھر کے اندر کوئی جوئے باز نہ ہو، کوئی نشئی نہ ہو۔ کوئی جوئے باز اور نشئی ہوا تو تمہارا سارا گھر کا مال آہستہ آہستہ لے کے فروخت کرتے کرتے وہ اپنا نشہ کرے گا اور جوئے میں لگا دے گا، حتیٰ کہ تمہارے گھر کو بھی کیا کر دے گا؟ بیچ دے گا۔ چوتھا قانون یہ۔ پانچواں قانون اصلاح الیتامہ، کہ تمہارے گھر کے اندر اگر کوئی یتیم ہے جس کا والد کیا ہو گیا ہے، نابالغ بچہ یا بچی جس کا والد فوت ہو گیا ہے، اس کا خیال کرنا ہے۔ اس کا، اگر اس کے والدین مال چھوڑ کے نہیں گئے، مال چھوڑ کے گئے تو الگ قانون ہے کہ بھائی کس ترتیب سے خرچ کرنا ہے، مال چھوڑ کے نہیں گئے تو اپنے پیسوں سے اس کی کیا کرنی ہے؟ پرورش کرنی ہے۔ چھٹا قانون کہ موحد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں مشرکہ کے ساتھ نکاح کرے۔ کس کے ساتھ؟ مشرکہ کے ساتھ۔ اور مشرک مرد کے لیے موحدہ خاتون کا نکاح جائز نہیں ہے۔ موحدین کا گھر ہے، ایک مشرکہ آ گئی پورا گھر تباہ ہو گیا۔
ایک مشرکہ آ گئی اور مشرکین کا گھر ہے، ایک موحدہ چلے گی، اس کا جینا کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ چھٹا قانون یہ بیان فرمایا کہ مشرکات سے نکاح کیا ہے؟ حرام ہے۔ ساتواں قانون اللہ بیان فرمائیں گے افعال ممنوعہ جن سے اللہ روکتے ہیں ان کے قریب نہیں جانا۔ اور ساتواں قانون شادی کا مقصد بیان فرمائیں گے، شادی کا مقصد کہ نیک اولاد کی تمنا ہونی چاہیے۔ اور نواں قانون قسم، یعنی اللہ کی نام کی جب تم قسم اٹھاتے ہو تو اس نام کی تعظیم بھی کرنی ہے۔ اور 10واں قانون ایلا کا بیان فرمائیں گے، یہ تفصیل آئے گی تو میں سمجھاؤں گا۔ ایلا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شوہر قسم اٹھا لے، اب یہ گھر کے معاملات ہے نا، کوئی شوہر قسم اٹھا لے میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا تو اس کا کیا حکم ہے، اس نے کیا کرنا ہے۔ آگے پھر شادی ہو گئی ہے تو اب طلاق کے مسائل بھی سمجھنے ہیں کہ طلاق کیسے دی جائے گی اور اس کے احکامات کیا ہیں۔ اگر طلاق ہو گئی تو طلاق کے بعد یہ 12واں قانون، طلاق کے بعد بچوں کا کیا ہوگا، تو ان کے لیے رضا، دودھ پلانے والے ان چیزوں کے احکامات کا بیان ہوگا۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ طلاق کے بغیر جدائی ہوگی، طلاق کے بغیر جدائی ہوگی، خامن فوت ہو گیا تو اس کی بیوہ کتنی عدت گزارے گی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بیان فرمائیں گے۔ اور 14واں قانون حکم الخطبہ، حکم الخطبہ، ایک جس طرح خطبہ ہوتا ہے نا، یہی خطبہ لکھیں گے خطبہ اور پڑھیں گے خاں کے نیچے زیر حکم الخطبہ، کہ کوئی بیوہ ہے تو اس کو اگر آپ نے پیغام دینا ہے کس کا، نکاح کا، تو وہ کس انداز میں دیں گے، وہاں تفصیل ہے تو میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ 5واں یہ ہے کہ نکاح کے ہوتے ہوئے طلاق، نکاح ہوتے ہی طلاق ہوگی، نکاح ہوتے ہی طلاق ہوگی، ابھی ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے تو اس کے کیا احکامات ہیں۔ اور 16ویں نمبر پر اللہ بیان فرمائیں گے المحافظۃ علی الصلوات، گھر کے اندر نمازوں کی پابندی کرو، گھر کے اندر نمازوں کی پابندی۔ اور 17واں قانون بیان فرمائیں گے، یہ میں خلاصہ اس کا بتا رہا ہوں، خاوند مر گیا، اس کی اپنی بیوی کے لیے وصیت، مر رہا ہے بیوی کے لیے وصیت کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، کتنی کرے گا، کس انداز میں کرے گا، اس کا طریقہ کیا ہے۔ اور 18واں قانون یہ ہے کہ نکاح ہوا، طلاق ہو گئی، ابھی تک رخصتی بھی نہیں ہوئی، مہر بھی مقرر نہیں ہوا تو اس کو کچھ دینا ہے یا نہیں دینا، یعنی نہ رخصتی ہوئی ہے نہ مہر مقرر ہوا ہے، صرف نکاح ہوا تھا اور اوپر سے کیا ہو گئی، طلاق ہو گئی، تو اللہ فرماتے ہیں ان کو بھی کچھ تھوڑا سا کیا دے دو، ہدیہ دے دو، کوئی متع وغیرہ دے دو، وہ دوسروں والا متع نہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جہاد میں سستی کرنے والوں کے لیے زجر کو بیان فرمائیں گے، اس کو زجر کو۔ اور پھر اس تیسرے حصے کا جو مرکزی دعویٰ ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں قتال کرو، اس کا بیان ہوگا۔ پھر ہلکی سی ترغیب ہوگی انفاق فی سبیل اللہ کی، اور اس کے بعد آخر میں جا کے واقعہ طالوت اور جالوت کا بیان ہوگا، واقعہ طالوت اور جالوت کا بیان ہوگا۔ اور وہاں اللہ تبارک و تعالی امیر حرب کی نشانیاں اور شرائط بیان کریں گی کہ جو امیر ہونا چاہیے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ یہ تھا اس کا خلاصہ۔ آئیے پہلی آیت کی طرف۔ اس پہلی آیت میں جو تلاوت کی گئی ہے وہ جو میں نے کہا کہ بھائی 10 صفتیں ہیں مجاہد کی، وہ ساری کی ساری اس میں کیا ہیں، بیان ہیں۔ پہلا مرحلہ یہیں پورا ہو جائے گا۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم منہ پھیرو اپنا مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، ولکن البر، لیکن نیکی والا وہ ہے من آمن باللہ، جو اللہ پر کیا لائے، ایمان لائے۔ یہاں پہ یہ یہود اور نصارہ نے کیا شور مچائی ہوئی تھی کہ رخ اس طرف ہونا چاہیے، قبلہ اس طرف ہونا چاہیے، فرمایا یہ منہ ادھر پھیرنے والی باتیں کیا کرو، یہ چھوڑو۔ اصل نیکی یہ نہیں کہ بھائی تم اپنے قبلے کی طرف دعوت دو، کوئی مغرب کی طرف دعوت دے رہا ہے، کوئی مشرق کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ نیکی تو یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر۔ حضرت روح المعانی میں، تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہاں ایمان سے مراد یہ ہے کہ وہ یہودیوں والا ایمان نہ ہو، وہ شرک کے شائبے سے خالی ہونا چاہیے۔ کہ وہ یہودی کیا کہتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو فرمایا ایسا ایمان ہونا چاہیے جو اس شرک کے شائبے سے کیا ہو، خالی ہو۔ پہلی صفت من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لانے والا ہو۔ دوسری صفت والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لانے والا ہو۔ تیسری صفت والملائکہ، سب فرشتوں پر ایمان لانے والا ہو۔ یہ نہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بغض تھا، اس پر ایمان نہیں لانا اور باقیوں پر لانا ہے۔ والکتاب، اور تمام کی تمام کتابوں پر ایمان لانے والا ہو، تورات، زبور، انجیل، قرآن۔
والنبیین آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں پر ایمان لانے والا ہو۔ وآت المال، اب وہ 5 صفتیں جن کا تعلق عمل کے ساتھ ہے کہ دینے والا ہو اپنا مال علی حبہ، باوجود اس مال کے محبوب ہونے کے۔ مال کے ساتھ بندے کی کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے۔ تو فرمایا اس مال کے ساتھ جب تمہاری محبت ہوگی پھر اس کو کیا کرو؟ خرچ کرو۔ خرچ کرنے کا ثواب کیا ہوگا؟ زیادہ ملے گا۔ جس طرح قربانی میں یہ حکم ہے کہ جانور کو لا کے گھر کے اندر پالو، اس کے ساتھ مانوس ہو جاؤ، وہ تمہارے ساتھ مانوس ہو جائے، پھر اس کو ذبح کرو، اس میں ثواب کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ فرمایا مال خرچ کرنے والا ہو کس پر؟ ذوی القربہ، قریبی رشتہ داروں پر، والیتامى، اور یتیموں پر، والمساکین، اور ان پر جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وابن السبیل، اور مسافر پر، والسائلین، اور مانگنے والے پر، والمساکین، اور مسکین کون ہوتا ہے اور سائل کون ہوتا ہے؟ مسکین جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں، سائل جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں۔ لیکن مسکین اور سائل میں یہ فرق ہے کہ مسکین سوال نہیں کرتا اور سائل کیا کر دیتا ہے؟ سوال کر دیتا ہے۔ تو جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، وہ سوال کرنے والے ہوں یا سوال کرنے والے نہ ہوں، ان پر کیا کرو؟ خرچ کرو۔ یہ کتنی صفت ہوگی جی؟ 6 صفتیں ہوگی۔ آگے انشاءاللہ کل اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، قرآن حکیم کو صحیح طرح سے سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، سمجھ کر اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی بخشش فرما، جن کی بخشش ہو چکی ہے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، برے